فاطمہ کی سچی محبت اپنے قلب میں پیدا کرو، علی کی سچی محبت اپنے قلب میں پیدا کرو، سچے معنوں میں حقیقی معنوں میں حسینی بن جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسن کے صحیح معنوں میں غلام بن جاؤ، ان کا پیار دل میں پیدا کرو، ان کی نسبت پر اترانے والے بنو۔ بہت عبادتوں پہ اترا لیے، اب نسبت علی پر اتراؤ، مزہ ہے تو اس اترانے میں ہے۔ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، یا علی ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرے کہلانے کے بعد۔ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، ہم علی والے، ہم علی والے، ہم حسین والے، ہم حسن والے، ہم فاطمہ والے، ہم آل ابا والے، ہم اہل بیت والے، ہم پنجتنی، میں پنجتنی 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 ہوں۔ ہمیں نسبت پنجتن حاصل ہے، لہذا ہم اس نسبت پر اترانا جانتے ہیں، اور یہی اترانا اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، وہاں بھی کام آتا ہے۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح۔ تو اب ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل صالح، اور ایک ہے نسبت، وسیلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری بھی کرنا، کرتے ہوئے ڈرنا، نماز پڑھتے ہوئے ڈرنا، روزہ رکھتے ہوئے ڈرنا، زکوٰۃ دیتے ہوئے ڈرنا، حج کرتے ہوئے ڈرنا۔ کیوں کہ یہ عبادتیں قبول بھی ہوں گی، رد بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اس ڈر نے ہمیں مکلف کیا اہل بیت کی محبت پر، ان کا وسیلہ پکڑنے پر۔ اللہ سے ڈرو، تمہاری یہ عبادتیں چاہے تو وہ قبول کرے چاہے تو رد کرے، لہذا ڈر کر اللہ والوں کا دامن تھام لو، اہل بیت کا دامن تھام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ، میں یہ بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ پورے قرآن میں اللہ کو ڈھونڈو کا لفظ کہیں نہیں، پورے قرآن میں۔ اللہ کتنی عظیم ذات ہے، سب سے افضل ذات، سب سے اعلیٰ ذات، سب سے برتر اور بالا ذات، حق تعالیٰ کی ہستی، حق تعالیٰ کی ذات۔ اللہ سے افضل کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا مثل کوئی نہیں، اس کا نظیر کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا سہیم کوئی نہیں۔ وہ رب ہے سب بندے، وہ خالق سب مخلوق، وہ محتاج الہ اور سب اس کے محتاج۔ حق تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی اہم ذات، میں کیا بتاؤں، الفاظ نہیں ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی اہم ہے، لفظ بتا نہیں سکتے، الفاظ بھی قاصر ہیں، معانی بھی قاصر ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات، کتنی اہم ذات، لیکن اسے ڈھونڈو کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کو ڈھونڈو، قرآن کے 30 پاروں میں کہیں بتا دو اللہ کو ڈھونڈو کا حکم نہیں، اللہ کو ڈھونڈو یہ حکم نہیں ملے گا آپ کو۔ میرا چیلنج ہے، دعویٰ اللہ کو ڈھونڈو کہیں نہیں، اس لیے کہ اللہ ڈھونڈنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ کوئی پاگل سے پاگل بھی یہ نہیں کہتا کہ آفتاب کو تلاش کرو،
آفتاب کی روشنی میں زمین کو، آفتاب کی روشنی میں گھر کو ڈھونڈا جاتا ہے، آفتاب کی روشنی میں سوئی کو تلاش کیا جاتا ہے، آفتاب کی روشنی میں اپنے لباس کو تلاش کیا جاتا ہے، آفتاب کی روشنی میں اپنے بیٹے کو تلاش کیا جاتا ہے، آفتاب کی روشنی میں اپنے عزیزوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ آفتاب کو کوئی ڈھونڈنے نکلتا ہے؟ کوئی پاگل ہی نہیں کہتا کہ سورج کو تلاش کرو، کھوجو سورج کہاں ہے۔ چاند کو کوئی تلاش نہیں کرتا، تو چاند تلاش کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، تلاشنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو چاند کا خالق اسے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاند سے زیادہ ظاہر ہے، وہ سورج سے زیادہ ظاہر ہے۔ یہ کیسے میں سمجھ سکتا ہوں؟ یہ میری عقل میں نہیں آتی بات کہ سورج کو تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اور خالق ہے سورج کو تلاش کرنے کی ضرورت۔ سورج میں تو ظہور کا کمال ہے، ظاہر ہونے کی صفت ہے، اور خالق ہے سورج میں ظاہر ہونے کا کمال نہیں۔ سورج پر تو کوئی چیز حجاب نہ بنے، سورج پر کوئی چادر نہیں اڑا سکتا، اسے چھپا نہیں سکتا۔ خدا کو کوئی چھپا سکتا ہے؟ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ خدا کو تلاش کرو، اس لیے کہ خدا تلاش کرنے کی چیز ہی نہیں، وہ ظاہر ہے، وہ عیاں ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چمک تیری، چمک تیری، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں چمک تیری عیاں، بجلی میں آتش میں شرارے میں، چمک تیری عیاں، بجلی میں آتش میں شرارے میں، جھلک تیری ہوائدہ، چاند میں سورج میں تارے میں۔ چمک تیری عیاں، بجلی میں آتش میں شرارے میں، جھلک تیری ہوائدہ، چاند میں سورج میں تارے میں۔ روانی بلندی آسمانوں میں زمینوں میں تیری پستی، بلندی آسمانوں میں زمینوں میں تیری پستی، روانی بحر میں افتادگی تیری کنارے میں۔ میر تقی میر کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے اس وقت۔ اس نے کہا کہ عام ہے یار کی تجلی میر، عام ہے یار کی تجلی میر، خاص موسیٰ و کوہ طور نہیں۔ اور ایک جگہ میر تقی میر کہتا ہے کہ مظاہر سب اس کے ہیں، ظاہر ہے وہ، مظاہر سب اس کے ہیں، مظاہر سب اس کے ہیں، ظاہر ہے وہ۔ سورج اس کا ایک مظہر، چاند اس کا ایک مظہر، ستارہ اس کا ایک مظہر، ہوا اس کا ایک مظہر، ہر انسانی پیکر اس کا ایک مظہر، زمین اس کا مظہر، آسمان اس کا مظہر، شمس اس کا مظہر، لوح اس کا مظہر، قلم اس کا مظہر، فرشتہ اس کا مظہر، جن اس کا مظہر۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ میر کہتا ہے مظاہر سب اس کے ہیں، اللہ کے مظاہر، کائنات میں جو بھی ہے وہ خدا کا اپنی جگہ ایک مظہر ہے۔ مظاہر سب اس کے ہیں، ظاہر ہے وہ، تکلف ہے یہاں جو چھپاتے ہیں لوگ۔ مظاہر سب اس کے ہیں، ظاہر ہے وہ، تکلف ہے یہاں جو چھپاتے ہیں لوگ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی خبر پر الف لام لگا دیا گیا، لگا کر اسے معرفہ بنا دیا گیا، یعنی معنی حصر پیدا کر دیا گیا۔ مطلب کیا؟ ہوا الظاہر، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ کا غیر ظاہر نہیں، مخلوق ظاہر نہیں، زمین ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، آسمان ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، شمس ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، قمر ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، ستارہ ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، پیغمبر ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، صحابی ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، عیسیٰ ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، حواری ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے۔ شجر و حجر ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، بحر و بر ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، مدر و وبر ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، مولوی ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، استاد ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، شاگرد ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، پانی ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، میدان کربلا ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، نجف اشرف ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے۔
عباس علمدار ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، علی اصغر ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، علی اکبر ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، علی ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، فاطمہ ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، حسن ظاہر نہیں، اللہ ظاہر ہے، یہ سب مظاہر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مظاہر سب اس کے ہیں، ظاہر ہے وہ، تکلف ہے یہاں جو چھپاتے ہیں لوگ۔ تو اللہ کو ڈھونڈو کہیں نہیں کہا، کیونکہ اللہ ڈھونڈنے کی چیز ہے ہی نہیں، اللہ ڈھونڈنے کی چیز نہیں، اس لیے اللہ کو ڈھونڈو نہیں کہا، اللہ کو ڈھونڈو نہیں کہا، کہیں اللہ کو ڈھونڈو کا حکم نہیں۔ پورا قرآن پڑھیا، اللہ کو ڈھونڈو نہیں کہا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچانے والا وسیلہ جو ہے اسے تلاش کرو۔ علی وسیلہ ہیں، انہیں تلاش کرو، فاطمہ وسیلہ ہیں، انہیں تلاش کرو، حسن وسیلہ، انہیں تلاش کرو، علی اکبر وسیلہ، انہیں تلاش کرو، عباس علمدار وسیلہ، انہیں تلاش کرو۔ حبیب ابن مظاہر، انہیں تلاش کرو، اور انہیں تلاش کرو۔ مظاہر کو تلاش کرو، ظاہر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مظاہر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں اور ظاہر جو ہے اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ تو کہہ رہا تھا بندگان خدا، تین چیزیں ہیں، آپ حضرات میرے خیال سے اکتا گئے، بور ہو گئے۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ مولانا نے ایسے اچھے شعر سنائے، آپ نے بھی، اور پھر ناظم صاحب نے اتنے اچھے شعر سنائے، میں تو ان کی ماورائی کیفیت میں کھو گیا، ان اشعار کی روحانیت میں کھو گیا۔ میں کیا عرض کروں، پانی کے تعلق سے چلے گئے اچھا۔ تو اسی زمین میں، زمین بھی وہ نہیں کہہ سکتا میں، کچھ تبدیلی، بحر تو وہی ہے۔ مظفر وارثی کا اشعار یاد آ رہے ہیں مجھے، مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، اردو کے سب سے بڑے نعت گو شاعر ہیں اپنے زمانے کے۔ تو انہوں نے شعر کہا کہ سینکڑوں سال ہوئے، میں اپنے موضوع سے ہٹ کے دو شعر سنا لیتا ہوں۔ لکھنؤ ہے، آج یہاں آیا، اور آیا بھی تو قبلہ سید بابر میاں اشرفی صاحب کے وسیلے سے آیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلایا اور اہل لکھنؤ سے، برادران اہل سنت لکھنؤ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس سرزمین کو دیکھنے کی بڑی تمنا تھی بچپن سے، اور یہاں والوں سے ملنے کی بڑی تمنا تھی جو آج پوری ہوئی، اور پھر ذکر حسین کرنا، اس سے بڑا اور کیا شرف ہے؟ یہی تو عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ مظفر وارثی کہتے ہیں سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا پانی، سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا پانی، آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی۔ سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا پانی، سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا پانی، آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی۔ اور یہ شعر کہا انہوں نے، اور شاید امام علی مقام کے تذکرے میں ایسا شعر اضافہ ہے میرے مطالعے کی روشنی میں، میرے محدود مطالعے کی روشنی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا، کس کے سر فتح کا
تاریخ نے صحرا باندھا، سرخرو کون ہوا؟ کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا؟ سرخرو کون تھا دونوں میں، لہو یا پانی؟ حسین کے یزید کے پاس پانی تھا، میرے حسین کے پاس لہو تھا۔ جس کے پاس جو تھا، حسین نے لہو دے دیا اور یزید نے پانی بند کر لیا اہل بیت پر۔ تو پانی جیتا یا لہو جیتا؟ حسین کا، علی اصغر کا، علی اکبر کا، عباس علمدار کا؟ لہو جیتا یا پانی جیتا یزید کا؟ مظفر کہہ رہے ہیں، مظفر وارثی، کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا؟ سرخرو کون تھا دونوں میں، لہو یا پانی؟ لہو جیت گیا، پانی ہار گیا کربلا کے میدان میں۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی۔ تو کشتی نوح میں رہنے والے، ان کے پاس عمل بھی تھا، ایمان بھی تھا، اس کے باوجود وسیلے کی ضرورت ہوئی۔ نوح علیہ السلام سے محبت، ان کی قربت، ان کی صحبت، ان کی اطاعت، ان کے اہل بیت سے محبت، یہ سب چیزیں وسیلہ ہیں، یہ کام آیا۔ تو تینوں چیزوں کی ضرورت ہے، ایمان کی بھی، عمل صالح کی بھی، اور وسیلے کی بھی، تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب ذرا جائزہ لیں گے ہم کہ تین چیزیں تو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تین چیزیں۔ آپ اکتائے نہیں، اکتا گئے نہیں، یہ جو میرے ساتھ آئے یہ کہہ رہے ہیں اکتائے نہیں، یہ کیوں اکتائے؟ آپ حضرات ذرا ہاتھ بلند کریں، اونچا کریں، آپ سب اکتائے نہیں ہیں، سب اکتا گئے؟ جو اکتائے نہیں ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تین چیزیں ہیں، ایمان، عمل صالح اور وسیلہ۔ ایمان، تقوی، وسیلہ، تین چیزیں ہیں۔ اب اس میں کون پہلے کون بعد؟ آیت میں تو آرڈر ہے، پہلے ایمان، بعد تقوی، بعد وسیلہ۔ پہلے ایمان، بعد تقوی، بعد وسیلہ، یہ آرڈر ہے آیت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کا ذکر پہلے ہے۔ اتقوا اللہ، یہ حکم دیا ایمان والوں کو، عمل صالح کرو، تقوی کرو، ایمان پہلے، بعد عمل صالح، اور پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچانے والا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا ذکر آخر میں آیا، پہلے ایمان، بعد عمل صالح، بعد وسیلہ، یہ آرڈر ہے اس آیت میں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ جو لاسٹ میں بیان کی گئی چیز وہ فرسٹ میں ہے، وہ فرسٹ ہے۔ وسیلہ پہلے ہے، وسیلہ پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے، عمل صالح اس کے بعد ہے۔ جتنے بھی صحابہ آئے ان کے پاس عمل صالح تھا نہ ایمان تھا؟ جتنے بھی صحابہ داخل ایمان ہوئے ان میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثریت پہلے کفر میں تھے، شرک میں تھے، بت پرستی میں تھے، وثن پرستی میں تھے، جبت و طاغوت کی بندگی کر رہے تھے، کافر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ کفر میں تھے۔ کتنے صحابہ ہیں جو بت پرستی میں مبتلا تھے، اسلام کی روشنی آئی تو پھر داخل اسلام ہو گئے، ہدایت ملی، داخل اسلام ہو گئے۔ تو یہ داخل اسلام ہونے والے پہلے کافر تھے، بعد صحابی بن گئے، پہلے بت پرست تھے، بعد خدا پرست بن گئے۔ کیسے بن گئے؟ انہوں نے خدا کو دیکھا،
خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت میں تو پہلے ایمان کا ذکر ہے، بعد تقویٰ کا ذکر ہے، بعد وسیلے کا ذکر ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشاہدہ کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے، تاریخ یہ کہہ رہی ہے، اسلامی حقائق یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وسیلہ ہے، رسول ہاشمی کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافر نے دیکھا، صرف دیکھتے ہی دل نے کہا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ یہ امین ہوگا، خائن نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہوگا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ رہبری کرے گا، یہی رہبری کر سکتا ہے میری، اور کوئی رہبری نہیں کر سکتا۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مباح کیا ہے، محظور کیا ہے، کون خدا ہے، کون خدا نہیں، کون سچا خدا ہے، کون جھوٹا معبود ہے، یہ بتائے گا تو یہ بتائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف دیکھا رسول کو، دل نے کہا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، انت البشر لا کالبشر یاقوتۃ بین الحجر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ بھی بشر ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بشر ہیں، لیکن آپ دوسرے بشروں کے جیسے بشر نہیں، دوسرے انسانوں کی طرح انسان نہیں، انت البشر لا کالبشر یاقوتۃ بین الحجر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا، دل نے کہا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، اس کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے یہ کسی اور پیشانی میں نظر نہیں آتا، اس کے چہرے کا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی اور میں نظر نہیں آتا، اس کی رفتار کہتی ہے کہ میں نرالی ہوں، اس کی گفتار کہتی ہے کہ میں بے مثل ہوں، اس کی نشست و برخاست کہتی ہے کہ میں دوسروں کی طرح نہیں، اس کی شخصیت اپنے آپ کو منواتی ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، پہلے صحابہ نے رسول خدا کو دیکھا، ان سے محبت ہو گئی، ان سے پیار ہو گیا، اور پھر دل نے کہا کہ یہی رہبر ہو سکتے ہیں، ان کا کردار کہہ رہا ہے کہ رہبر ہو سکتے ہیں تو یہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ کو رہبر ماننے والوں نے پھر حضور کی دعوت سنی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس دعوت حق پر لبیک کہا، ایمان والے ہو گئے۔ سب سے پہلے اس دعوت حق پر، دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ یاد دلا رہا ہوں، کوہ صفا پہ چڑھ کے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے رؤسائے قریش، سرداران قریش کو آواز دی کہ آؤ، تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ سب رؤسائے قریش، سب قریش کے سردار، قبیلہ قریش کے سب نامی گرامی سردار جمع ہو گئے۔ سرکار دو عالم، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے مجھے 40 سال اپنے درمیان دیکھا، مجھے کیسا پایا؟ کہا صادق، سچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کہا مجھے کیسا پایا؟ کہا الامین، امانت دار۔ تو پھر حضور نے فرمایا المختصر، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو بولو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس عالم میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب ابو لہب اٹھا، کہا تبا لک یا محمد سائر الیوم لہذا جمعتنا، معاذ اللہ میں ترجمہ نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، گستاخی کی۔ پھر چمکیاں شروع ہو گئیں، ابو لہب نے انکار کیا، تمام قریش کے سرداروں نے انکار کیا، چپ بھی نہیں رہے، انکار کیا، حضور کی مخالفت کی حضور کے سامنے۔ ایک بچہ، اب اس بچے کو میں کیا بچہ کہوں،
اس کا بچپن ہی بڑا ہے. یہ کھڑے ہوتے ہیں حضرت علی. علی امام منستو منم غلام علی. علی امام منستو منم غلام علی. ہزار جانے گرامی فدائے نام علی. یہ کھڑے ہو کے فرمایا یا رسول اللہ اگرچہ کہ میری عمر کم ہے, میری ٹانگیں کمزور ہیں, میں طاقتور نہیں ہوں, لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سچے کا دعویٰ مانا سچے نے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اسلام جب تک ایک نظریے کی صورت میں رہتا ہے, غور کریں یہ نکتہ میں اپنی اکثر تقریروں میں بیان کرتا ہوں, جب تک اسلام ایک نظریے کی صورت میں, ایک عقیدے کی صورت میں رہتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں. اور جب وہ ایک انسانی پیکر میں ڈھل جاتا ہے, تو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. جب تک اسلام چپ رہتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں, جب بولنے لگتا ہے اسے علی. جب تک اسلام دیکھا نہیں, نظر نہیں آتا اسے اسلام کہتے ہیں. جب انسانی پیکر میں وہ مشکل اور مصور اور مجسم ہو کے آ جاتا ہے اسے علی کہتے ہیں. جب تک قرآن صفحات میں رہتا ہے, اوراق میں رہتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں. جب وہ انسانی پیکر میں آ جاتا ہے لوگوں کے سامنے تو لوگ اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. علی امام منستو منم غلام علی. ہزار جانے گرامی فدائے نام علی. کہا خدا کو حشر میں کیا منہ دکھاؤ گے کامل, خدا کو حشر میں کیا منہ دکھاؤ گے کامل, جبیں پہ خاکے کفے پائے بو تراب نہیں. تو بندگان خدا جب قرآن اوراق میں رہتا ہے, مصحف کی شکل میں رہتا ہے تو اسے قرآن کہتے ہیں. جب وہ انسان بن کے آ جاتا ہے لوگوں کے سامنے, عرب کے سامنے, مدینے والوں کے سامنے, کوفے والوں کے سامنے, مکے والوں کے سامنے, ہجرت کی شب بستر رسول پہ سو جاتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. وہ علی نہیں سوئے تھے, قرآن سویا تھا. بندگان خدا عرض کر رہا تھا اوراق کی صورت میں رہتا ہے, پیجز کی صورت میں, لیوز کی صورت میں رہتا ہے, بک کی صورت میں رہتا ہے تو قرآن, اور انسانی شکل میں آ جاتا ہے تو علی. یہ میں نہیں کہتا, مولا خود فرماتے ہیں, مولا علی خود فرماتے ہیں. آپ کے سامنے قرآن کو لایا گیا, قرآن آیا, مولا علی نے مسکرا کے کہا پورے وثوق کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ, کل ایمان نے مسکرا کر کہا ہاذا مصحف صامت وانا مصحف ناطق. یہ چپ رہنے والا قرآن اور میں بولنے والا قرآن. یہ قرآن کبھی نماز نہیں پڑھے گا, لوگوں کو کہے گا اقیموا الصلاۃ, یہ خود نماز نہیں پڑھے گا. میں لوگوں سے کہوں گا اقیموا الصلاۃ, خود وقت نماز جب آئے گا تو رزم میں ہو یا بزم میں, مسجد میں ہو یا